فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہے تم. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہے تم. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور فرما برداری کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لک، خیرا لانفسکم، جو بہتر ہے تمہارے حق میں، تمہاری جانوں کے. ومن یوق، اور جس شخص نے بچا لیا، شح نفسہ، اپنی جان کو بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں کامیاب. ان تقرض اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو، قرضا حسنا، قرض حسنا اچھا کر، یضاعفہ لکم، تو دگنا کرے گا اللہ تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا. واللہ شکور، اللہ قدردان ہے، حلیم، حلم والا. عالم الغیب، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، الشہادہ، اور ظاہر باتوں کو، العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اموال اور اولاد جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے نزدیک جو ہے بہت بڑا ثواب ہے. مطلب یہ کہ اس آزمائش کو سامنے رکھتے ہوئے جو آدمی تقوی اختیار کرتا، فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جتنے تمہاری اندر گنجائش، قوت ہے، طاقت. اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اس کی استعداد جو ہے بسا اوقات کم ہوتی، لیکن اگر وہ استعداد کو اسی میں خرچ کرتا رہے تو آہستہ 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 وہ استعداد بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورے کے پورے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاتا اور منہیات سے رکنے والا بن جاتا. اس لیے تدریجاً انسان جو ہے جب محنت کرتا ہے تو اس محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. ہاں، اپنی استعداد سے زیادہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے استعداد دی ہے اس میں تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. جن چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے تو بچنا چاہیے، منہیات ہے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. اور جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اسی لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رستوں کو آسان کر دیں. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی متقی بننا چاہتا ہے اللہ اس کو متقی بنا دے. مستطاعت، جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہارے اندر قوت. اور فرمایا واسمعوا، سنو اللہ کی آیات بینات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو. واطیعوا، اور فرما برداری کرو، روح گرداری نہیں کرو. اور فرمایا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اپنے مال کو. اب یہ خرچ کرنا جو ہے
فرمایا تمہارے ذات کے لیے، تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک انفاق جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں وہ مال کا تزکیہ ہے، اور ایک انفاق جو ہے صدقات نافلہ کی صورت میں ہے، اس میں انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہے کہ صدقات نافلہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصائب و مشکلات کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الصدقہ ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا خیر لانفسکم، کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نفع ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے مسجد میں خرچ کیا تو اب اس کی ذات کے لیے ہے نا، اس کی ذات کے لیے نفع ہے۔ کیا نفع ہے؟ کہ جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہے گا، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، لوگ جو ہے ذکر اذکار کے لیے جو بھی نیکی کے کام مسجد میں کرتے رہے گے، درود شریف پڑھتے رہے گے، سورہ کا سارا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اس کے ثواب میں، کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن خرچ کرنے والا جو ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور ابد الآباد تک ملتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ صدقات جاریہ، اس طرح مدارس ہے، اس طرح غربا ہے، اس طرح یتیم بچے ہیں، ان پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو ان کو ظاہری فائدہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہری فائدہ ہے، لیکن اصل تو انسان اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ فرمایا اس کے لیے خیر لانفسکم، یہ تمہاری جانوں کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، فرمایا جس آدمی نے بچا لیا اپنے نفس کو، کس سے؟ بخیلی سے۔ یہ بخیلی جو ہے نا، یہ بخل انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے دوست احباب سے کٹ جاتا ہے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے بخل کی وجہ سے۔ تو جب بخیلی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک جو ہے روپیہ خرچ کرنے پر بھی سوچتا رہتا ہے۔ اور بعض بخیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عزیز و اقارب، اپنے اولاد پر نہیں خرچ کر رہے ہوتے اور اپنی جان پر نہیں خرچ کر رہے ہوتے، مال کو جمع کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہوتے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ خرچ کرو، ہاں اعتدال ضرور اختیار کیا جائے، لیکن انفاق اپنی ذات پر، اپنی حال اولاد پر، اپنے دوست احباب پر، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار پر، اس لیے فرمایا رشتہ داروں اور صلہ رحمی پر جو ہے خرچ کرو گے تو اس کا دو ثواب ہے، ایک خرچ کرنے کا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ تو فرمایا ومن یوق شح نفسہ، جس آدمی نے بچا لیا اپنے نفس کو، کس سے؟ بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب۔ یہ سخاوت جو ہے یہ مستقل ایک نعمت، اس لیے انسان جو ہے وہ مال کے اعتبار سے بھی سخی ہو، دل کے اعتبار سے بھی سخی، لیکن نفس کا غریب ہونا جو ہے یہ مستقل نعمت ہے، اور یہ سخاوت جو ہے بہت سارے عیبوں کو چھپا دیتی۔ سخاوت میں سے عیب ہو رہا، سخاوت جو ہے بہت سارے عیبوں کو چھپا دیتی، تو اس لیے اپنے نفس کو بخیلی سے بچانا چاہیے۔ اور ایک بخیلی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ ہو جائے واپس ہو جاتا۔ اب اللہ کو تو قرض کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ تم قرض حسنا خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک اونٹنی جو ہے وہ مال، ایک اونٹ پر جتنا مال آتا ہے وہ سارا کا سارا مال لے کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو ہے نا میں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، یا آپ اس کو قبول کر لیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک اونٹ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں مال کا لدا ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو بدلے میں 700 اونٹ مال کے لدے ہوا عطا فرمائے۔ یہ ہے یضاعف لکم، کہ اللہ دوگنا عطا فرماتے، دوگنے سے بھی زیادہ مل جاتے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے۔
اس لیے فرمایا ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا یضاعف لکم، اللہ دگنا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یغفر لکم، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے. اس لیے فرمایا واللہ شکور حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، حلم والے. یہ صفت شکور جو ہے نا، یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ کتنے بڑے قدردان ہے. فرمایا تم ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قدردانی کتنی کرتے. اللہ کے راستے میں چلو تو صحیح. اسی طریقے سے جہاد کے راستے میں چلو، انفاق کے راستے میں چلو تو صحیح، پھر دیکھو آگے کتنی رونقیں آتی ہیں اور کتنا جو ہے مال بڑھتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو مہاجرین کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا تو اللہ نے اتنی وسعت عطا کی کہ مال غنیمت کے ذخائر ان کے پاس موجود ہیں، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھائی. واللہ شکور علیم. باقی جو تم خرچ کر رہے ہو کس نیت سے خرچ کرتے ہو، اپنی جہاں کے لیے یا اپنے ریا کے لیے یا کسی اور کے لیے، فرمایا یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو، وہ شہادہ ظاہر باتوں کو، حتیٰ کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا. العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا. الصلاة والسلام اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من الجنة وآله أنا ولا بأكثر الآيات رب اغفر وارحم اللهم اصلح في أمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا والآخرة. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء. اللهم انا نعوذ بك من الهم وغلبة السيء وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجمعين برحمتك.